غلام حضور کے لنگر کھاتے ہیں، ان کے سینوں سے بلی کی طرح نہیں بلکہ شیر کی طرح داڑھ نکلتی ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من یشفع عند حضرت الطہا اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ محترم ذی وقار علماء کرام، سادات کرام، خصوصاً ہمارے ضلع حیدرآباد کے مجاہد امیر قاری محمد آصف احمد برکاتہم عالیہ، ہماری پی ایس ذمہ داران، کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصاً جو اس ریلی میں عشاقان رسول جو ہے جنہوں نے شرکت کی، ان کو بھی میری طرف سے بہت دعائیں اور بہت بہت سلام۔ بعد السلام عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مقررین نے مختصر وقت میں بڑی جامع تقاریر کی اور تحریک کا منشور اور مقصد اپنے اپنے انداز میں پیش کیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب کریک ڈاؤن کے ذریعے پورے ملک میں تاریخی گرفتاریاں ہوئیں اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، لیکن رب کو تو کچھ اور منظور تھا۔ رب کو تو آج یہ منظر بھی دکھانا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، سارے فضل میرے اللہ کے، کہ آج الحمدللہ پورے سندھ میں، کراچی سمیت پورے سندھ میں الحمدللہ 45 مقامات پر حضور کے غلاموں کو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نکل آ چکا۔ تم ہم سے کہتے ہو کہ لبیک والوں کو سیاست نہیں آتی، یہ مولوی ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے۔ ارے جو کام تم 73 سالوں میں نہیں کر سکے، انشاءاللہ وہ کام بہت ہی جلد یہ لبیک والے کر کے دکھائیں گے۔ تم نے لوگوں کو 73 سال تک چورن چٹنا دی، تم نے لوگوں کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا کے رکھا، اور تم نے کشمیر کے معاملے پر لوگوں سے بڑے بڑے مال وصول کیے، چاہے وہ جہاد کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو۔ تم نے اپنی نام نہاد تنظیمیں بنا کر کے لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا، لیکن میرے قائد نے تو اس کا ایک مختصر حل بتا دیا کہ کشمیر کا حل ٹیبل نہیں بلکہ خالی ٹینک ہے، کشمیر کا حل غوری ہے، کشمیر کا حل شاہین ہے، کشمیر کا حل ابدال ہے، کشمیر کا حل ایٹم بم ہے۔ آج الحمدللہ حیدرآباد کے کراچی اور لاہور تو دور کی بات ہے، الحمدللہ اس سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں دیکھ لو، یہ سب سے زیادہ حضور کے غلام کہاں نکلے ہیں، کس کے پرچم تلے نکلے ہیں، چاہے کوئی بھی جماعت ہو۔ الحمدللہ اب ہر ایک نے مان لیا کہ اس ملک کی سیاسی اور مذہبی اگر کوئی واحد جماعت ہے اور اس دنیا کی اسلامی ریاستی سرحدوں کی جو عکاسی کر سکتی ہے، وہ صرف تحریک لبیک پاکستان ہے۔ کشمیر ہمارے بھائی جو 73 سالوں سے ظلم کا شکار ہے،
وہاں ایسی ایسی خبریں ملی ہیں کہ جو کہ گھروں سے نمودار ہوئی ہیں. تم نے کرفیو لگا کر مظلوم نہتے کشمیریوں پر درندگی کی. مودی تو گائے کا متر پینے والا، تیرا متھا ابھی پاکستانی قوم سے نہیں لگا. تو نے کشمیریوں پر قتل لگا کر ان کے سارے راستے بند کر کے ان کی نسل کشی کی. ہم حکومت کو ابھی بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جس طرح پہلی حکومتوں نے غلطیاں کی تم اس غلطی کو مت دہراؤ. تم ہمت پکڑو. تمہارے ملک میں وسائل کی کون سی کمی ہے؟ مصلحتوں کی بات کرتے ہو. آج جس جماعت کو دیکھو مصلحت کی بات کی حالات صحیح نہیں ہے. جی روٹی بند ہو جائے گی. ارے روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے. روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے. تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ کہاں گئی وہ غیرت جو سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھی؟ کہاں گئی وہ غیرت جو مجدد الفسانی میں تھی؟ کہاں گئی وہ غیرت جو اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی میں تھی؟ آج حکومت کو تو چھوڑے، آج چند نام یاد مولوی جی جذبات میں بات کرتے ہیں. ارے مسلمان کا کام ہی جذبات کا اظہار کر رہا ہے. مسلمان نے کبھی سوچ سمجھ کر جنگیں نہیں جیتی ہیں. مسلمان نے جذبات سے ہی جنگ جیتی، قوت ایمانی سے جنگ جیتی. اگر یہ بات تھی تو جنگ یمامہ نہ ہوتی. کائنات کے اندر میرے قائد فرماتے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا کبھی وقت نہیں آیا جس میں انسان مصلحت کا شکار ہو. کہ جب طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے تھے اور یہ مسلمہ قذاب معلوم جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میرے صدیق اکبر نے، صدیق اکبر کا نام آجا پڑے سبحان اللہ، آج ان کا یوم ہی ہے سبحان اللہ. صدیق اکبر نے یہی نہیں کہا کہ نہیں ہمیں سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے. ابھی میرے آقا کا تازہ وصال ہوا ہے، ظاہری وصال ہوا ہے. ابھی وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. ابھی ہم نے پوری قوت جمع کرنی ہے، پھر ہم نے ان پہ حملہ کرنا ہے. نہ 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 نہ، صدیق اکبر نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا، اس اپنے بنائے ہوئے قانون کو خود توڑ کر خود بدل کر کہ اب چاہے بدری ہو چاہے غیر بدری ہو، حضور کی ناموس پر ہر کوئی اپنا سر کٹانے کے لیے یمامہ جائے گا. تم نے لوگوں کو امن کا درس دے دے کے لوگوں کے سینوں سے جو ضرورت و بات ہی نکال دی تھی، آج دیکھ لو آج الحمدللہ محمود غزنوی کے وارث پھر آ گئے. میرے قائد کی قربانی انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی. میرے قائد کا جنازہ ایسے ہی کروڑوں میں نہیں ہوا. میرے قائد نے ایسے ہی اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر کے چکر نہیں کاٹے تھے، اس وقت کے لیے چکر کاٹے تھے. آج ہم تمہیں پیغام دیتے ہیں، اور یہ قاری صاحب نے کہا کہ کشمیر کا معاملہ اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بیت المقدس کا معاملہ، بے شک، لیکن مجھے آج بھی میرے قائد محترم کی علیہ رحمہ کی وہ بات یاد ہے جب وہ کراچی تشریف لائے تھے، جب ہمارے ووٹوں پر تاریخ کا بدترین ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور اس وقت وہ اس احتجاج کے لیے وہاں تشریف لائے تھے. لیکن اسی دن جب خبر آئی کہ گستاخ ہالینڈ کا خنزیر ویلڈر میرے آقا علیہ السلام کے خاکے بنا رہا ہے، تو میرے قائد نے کہا ہٹاؤ ان ووٹوں کو. یہ ووٹ تو کیا کائناتوں کی کائناتیں تباہ ہو جائے، اس بات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ میرے آقا و مولا کی شان میں ایک ادناسی گستاخی ہو جائے. میرے قائد نے ان ووٹوں کے احتجاج کو ہٹا دیا اور پھر وہ لاہور سے فیض آباد کی طرف چل پڑے. تو یہ میرے قائد نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ زمینیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میرے آقا و مولا کی شان میں اگر اتنی سی بھی گستاخی ہو جائے تو حضور کے غلام اپنا سر کٹانے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے. اب
اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں، ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں۔ ہاں، مطالبے تو ہوتے رہے 73 سال تک، کیوں علامہ صاحب، یہ ڈرامے تو ہوتے رہے، ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم فی الفور کشمیر کے خلاف جہاد کا اعلان کرو۔ کون کون یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے خلاف اعلان جہاد ہو؟ فی الفور کشمیر کے خلاف اعلان کرو، ورنہ اس ملک کی قوم تمہیں کہیں نہیں بخشے گی اور تمہارا تختہ الٹتے دیر نہیں لگے گی۔ ہم اس ملک کے قانون کے پاسدار ہیں، الحمدللہ ہم اس ملک کے پاکستان کے آئین کی قدر کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ہم پر جتنا بھی تشدد ہوا، جتنا بھی ظلم ہوا، ہم نے خود پر برداشت کیا، لیکن ہم نے اس وطن عزیز کے ایک پتے تک کو بھی آنچ نہیں آنے دی۔ لہذا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ صرف تمہارے پاس 11ویں کی نسبت سے 11 دن رہ گئے، تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن الٹا چل رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ذمہ داران کو فون کیے جا رہے ہیں، تمہارا ڈیٹا دو، تمہارے پاس پیسہ بہت ہے، تمہارے پاس وسائل بہت ہیں، تمہیں ایک نہیں تمہیں ہزاروں کا ڈیٹا مل جائے گا، بس تمہیں مدینے کی ٹکٹ کرانی ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں جاؤ اور کہو کہ اے آقا ہمیں ذرا لبیک والوں کا ڈیٹا تو دے دیں۔ میرے آقا تمہیں ڈیٹا بھی دیں گے اور تمہیں توفیق اور ہدایت بھی دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات جن حالات سے گزر رہا ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ کس حد تک کتنے حالات سے گزر رہا ہے۔ جب ہمارے احتجاج کا وقت آتا ہے تو جناب آپ باہر نہیں آئے گا، ملکی حالات درست نہیں ہیں، خود کش بمبار جو ہے وہ بم بار کر روڈ پر گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی مجمع ہو تو پھٹے، تو پھر کیا ہمارے قائد نے ہم کو سبق دیا کہ میرا قائد تو غیرت مند تھا کہ جو اس غم میں دنیا سے چلا گیا، اور ہم یہ بوجھ لے کر زندہ ہیں، تو پھر تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی وجہ بتانی ہے تو وہ دوسری وجہ بتاؤ، ہمیں موت سے مت ڈراؤ، ہمیں جیلوں سے مت ڈراؤ۔ آپ ہمارے ایک ایک ذمہ دار کو فون کر کے جو ڈیٹا مانگ رہے ہیں، آپ کو بھی سب پتا ہے کون کیا ہے، کس کے کیا معاملات ہیں۔ نہ کبھی ہمارے گھر سے کوئی اسلحہ نکلا، نہ کبھی ایک ماچس کی تیلی ہمارے جیب سے برآمد ہوئی۔ یہ پچھلے کریک ڈاؤن میں تمہیں بھی پتا ہے، اور تم بھی کلمہ گو ہو، تم کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ باقی تمہارے لیے کام مشکل نہیں اور ہمارے لیے کام بہت آسان ہے۔ جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے ہو ان کے لیے پھر یہ جیلیں، یہ سزائیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ دور گزر چکا۔ تم کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ تم ہمیں جیلوں میں بند کر دو گے، تم ہمیں مار دو گے، پھر کیا تم رات کو چین کی نیند سو سکو گے؟ کیا تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا؟ ہم تو اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں گے، لیکن بروز محشر، بلکہ محشر تو دور کی بات ہے، جب تم قبر میں گئے اور وہاں پر اگر تمہاری آزمائش ہو گئی تو پھر تم کیا کہو گے؟ جب تم سے سوال کیا گیا حضور کا چہرہ دکھا کر کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو پھر تم کیا یہ کہو گے کہ ہاں ان کے غلاموں کو تو میں نے جیل میں ڈالا تھا، میں نے گولیوں سے مارا تھا، ان پر تو میں نے شیلنگ کی تھی؟ تو ڈرو اللہ کے عذاب سے اور ہمیں دبانا چھوڑ دو، کیونکہ ہم نے تو کرنا وہی ہے جو ہمارے قائد نے ہمیں اشارہ دیا، جو اشارہ ہمیں مدینے کے تاجور آمنہ کے لال نے دینا ہے۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہمارے پاس اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں، لیکن تمہارے پاس ایک ہی نجات کا راستہ ہے، دنیا و آخرت کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اس خنزیر کیمران کے ٹاؤن، اس راز کے سفیر کو فی الفور اس ملک سے بدل کرو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک
الحمدللہ قائد ملت اسلامی کے چہرم پر لاکھوں لوگوں نے ہمارے نو منتخب امیر قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ باقی جو باتیں میں نے تمہیں بتا دی وہ تمہارے لیے قابل ہے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹے۔